السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پاکستان اور میں ہوں آپ کی آواز۔ آج ہم جس تحریر کو آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں اس کا عنوان ہے پاکستان غداروں کا وطن۔ لکھتے ہیں کہ وطن عزیز اس وقت بنا سرکار کے چل رہا ہے۔ کابینہ اور اسمبلی تحلیل ہو چکی۔ 2 ماہ کی مارا ماری، دھونس دھاندلی، پیسوں اور اقتداری طاقت کے بے دریغ استعمال کے بعد ملک کی سیاسی صورتحال سلجھنے کے بجائے مزید الجھ گئی ہے۔ الزام در الزام دھکم پیلی والی سیاست نے پورے ملک کو ایک بہت بڑے بحران میں لا کھڑا کر دیا ہے، جس وجہ سے ایک طرف ڈالر نے اڑان بھری ہوئی ہے تو دوسری طرف کمزور معیشت کا پٹھا بیٹھنے کے در پہ ہے۔ اس وقت سیاسی بال تو عدلیہ کی عدالت میں جا گرا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ اس آئینی بحران کا کیا حل نکالتی ہے۔ آئینی بحران پیدا ہوا، یہ کس نے کیا، کیسے کیا، کیوں کیا اور کس کے کہنے پر کیا، اس کا فیصلہ تو اب عدلیہ نے ہی کرنا ہے۔ پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا واقعی ہم غدار ہیں اور کیا ہمارے وطن عزیز میں اکثریت غداروں کی ہے؟ کچھ عرصہ پہلے جب پاکستانی اختیاریوں نے ایک دہشت گرد ایمل کانسی کو امریکہ کے حوالے کیا تو ایک امریکی سینیٹر نے صحافی کے سوال میں کہا تھا کہ پاکستانی ایک ایسی قوم ہے کہ جن کے آگے پیسے پھینکو تو وہ اپنی ماں کو بھی بیچ دیں گے۔ ان دنوں میں اپنی اتنی عمر میں نہیں تھا اور یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر جیسے جیسے عمر اور تجربہ بڑھتا گیا تو ہمیں سمجھ میں آنے لگا کہ غدار کیا ہے اور یہ غدار کیا کیا کرتے ہیں۔ 2 اپریل 2022 اتوار کے دن غدار اور غداری کا خلاصہ واضح سمجھ میں آیا، جب پاکستان کے سب سے بڑے، سب سے طاقتور اور سب سے مستند ادارے پاکستان کی پارلیمان نے ایک ہی رولنگ میں پاکستان کی 75% عوام کو غداری کا سرٹیفکیٹ دیا۔ جیسے ہی اجلاس شروع ہوا تو پارلیمان کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اسپیکر کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے نئے مقرر کردہ وزیر قانون چودھری فواد حسین کو بولنے کی اجازت دی۔ فواد چودھری نے ایک آئینی نکتہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 5 کے تحت ہر پاکستانی کو ملک کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے، پر یہ عدم اعتماد کی تحریک بیرون ملک کے پیسے لے کر چلائی جا رہی ہے۔ فواد چودھری کی تمہید سننے کے فوری بعد اسپیکر صاحب نے ایک لکھا ہوا رکا نکالا اور کہا کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے ایک بدنیتی پر مبنی ہے اور اس کے پیچھے بیرون ملک کا ہاتھ ہے جس میں باہر کا پیسہ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس تحریک کو مسترد کیا جاتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 200 ممبران جو عدم اعتماد کی تحریک میں حصہ لے رہے تھے وہ غدار ٹھہرے، کیونکہ بمطابق اسپیکر کی رولنگ کے متحدہ حزب اختلاف والے جن کا تعلق لگ بھگ 200 ہو جاتا ہے وہ غدار قرار پائے۔ یہ پارلیمنٹ کے ممبران اپنے اپنے علاقے کے نمائندے ہوتے ہیں جن کو اپنے علاقے کے لوگ ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان کی نمائندگی کر سکیں۔ اسپیکر صاحب کی رولنگ کے مطابق تو یہ سب کے سب لوگ غدار ہوئے کیونکہ انہوں نے غداروں کو چن کے بھیجا ہے، کیونکہ ان کے نمائندہ غدار تو وہ بھی غدار۔ اس نسبت سے دیکھا جائے تو پاکستان کی 75% آبادی غداروں پر مبنی ہوئی تو گویا تم بھی غدار ٹھہرے اور ہم بھی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ حافظ۔